مولانا شہزاد احمد کے بیانات کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل چینل مولانا شہزاد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم ان اللہ خبیر بما یصنعون وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں، بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ النور کی 30 اور 31 نمبر آیت کے اندر خواتین اور مردوں کو متوجہ فرمایا ہے، اور پردے کے حوالے سے ایک جو حکم ہے اعلیٰ قسم کا اس کو واضح فرمایا ہے۔ کتاب میں آتا ہے کل ما عصى اللہ بہ فہی کبیرۃ، کہ ہر وہ چیز کہ جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو وہ گناہ کبیرہ ہی ہے۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہو وہ اللہ کے ہاں کبیرہ ہی گناہ کہلاتی ہے۔ البتہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے گناہ کے ابتدا کو اور گناہ کے انتہا کو ذکر فرمایا ہے کہ ابتدا گناہ کی کیسے ہوتی ہے اور انتہا کہاں تک جا کے پہنچتی ہے۔ تو گناہ کی ابتدا کے حوالے سے یہاں بتلایا کہ جو آدمی کی نظر ہے بد نظری، یہاں سے گناہ کی ابتدا ہوتی ہے اور گناہ کی انتہا زنا تک پھر پہنچ جاتی ہے، کہ لوگ بد نظری کو گناہ نہیں سمجھتے لیکن زنا کو گناہ سمجھتے ہیں۔ لوگ کسی کو شہوت کی نظر سے کسی نامحرم عورت کو دیکھے یا نامحرم عورت کسی غیر مرد کو دیکھے، اس چیز کو وہ گناہ ہی نہیں سمجھتے، حالانکہ یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، کہ جو نظر ہے یہ شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ نظر شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک بدترین تیر ہے۔ آگے فرمایا من ترکہا مخافتی، جو بندہ اس بد نظری سے بچے گا، بد نظری کو چھوڑ دے گا، بد نظری سے پیچھے ہٹے گا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبی، کہ میں اس بد نظری سے بچنے کی وجہ سے اور اس گناہ کے اندر مرتکب ہونے سے اپنے آپ کو روکنے کی بنا پر میرے ڈر کی وجہ سے اس نے اس چیز کو چھوڑا ہے، اس سے پیچھے ہٹا ہے، تو فرمایا کہ میں اس کے ایمان کو بدل دیتا ہوں اور ایمان کے اندر زیادتی اور اضافہ کر دیتا ہوں۔
اس لیے کہ یجد حلاوتہ فی قلبہ، اور یقینی سی بات یہ ہے کہ جب یہ بندہ بد نظری کرتا ہوا ایک دم سے اپنے آپ کو پیچھے کر لیتا ہے کہ اللہ کریم مجھے دیکھ رہے ہیں، میرا دل کے اندر اللہ کا خوف ہے، مخافت ہے، تو اس لیے اس سے میں پیچھے ہٹ رہا ہوں، اللہ کریم نے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا یہ اپنے دل کے اندر اس بد نظری سے بچنے کی اس حلاوت اور مٹھاس کو محسوس کرتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ بد نظری بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ گناہ جو زنا ہے بہت بڑا گناہ، جو آگے جا کے انتہا ہے اس گناہ کی، اس کی ابتدا ہے۔ کبھی بھی آدمی بالکل سیدھا کسی اس آخری انتہا کو نہیں پہنچتا، زنا کی اس آخری سیڑھی کو نہیں پہنچتا، یہ نظر ہی کے ذریعے سے آخر تک مراحل کو اپناتا ہے۔ پہلے نظروں کے اندر معاملات ہوتے ہیں، پھر نظر سے گفتگو کی طرف آتا ہے، پھر گفتگو سے آگے تصورات خیالات میں چلا جاتا ہے، پھر تصورات خیالات کو پھر عملی جامہ پہنانے کے لیے زنا کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ معاملات ہوتے ہیں۔ کبھی بھی آدمی ڈائریکٹ کسی کو نعوذ باللہ کسی خاتون کے ساتھ زنا کے اوپر آمادہ نہیں ہو جاتا، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے وہ بد نظری کا شکار ہوتا ہے، پھر بد نظری کے بعد اللہ معاف فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، وہ آدمی گفتگو کی طرف آ جاتا ہے، بات چیت ہونے لگ جاتی ہے، چاہے وہ SMS کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کال کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ کسی بھی اعتبار سے ہو سکتی ہے۔ آج تو آپ کو پتہ ہے اتنا ذرائع ہیں کہ جس کا میں اور آپ شمار بھی نہیں کر سکتے۔ پھر خیالات خراب ہونے لگ جاتے ہیں، تصورات گمان خراب ہونے لگ جاتے ہیں۔ آدمی نماز کے اندر لیکن خیال اسی کا آ رہا ہے، آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، خیال اسی کا آ رہا ہے، آدمی کسی مجمع کے اندر بیٹھا ہوا ہے، کسی دوست یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، لیکن خیال اور گمان اسی کی طرف ہے جہاں اس کی گفتگو، جہاں اس کی نظر چھپی ہوئی۔ ایسے تھوڑی ہمارے حضرات نے فرمایا جہاں آدمی کی نظر ہوتی ہے وہیں اس کا دل و دماغ ہوتا ہے، ایسے نہیں فرمایا۔ اللہ کی قسم کبھی کبھار ہم باتیں تو اپنے بزرگوں کی زبان سے سنی ہوئی کہتے ہیں، لیکن یہ بڑی حکمت کی باتیں ہوتی ہیں، یہ قرآن و سنت پر فٹ ہو رہی ہوتی ہیں یہ باتیں۔ آدمی کی نظر جس چیز پر پڑتی ہے نا، اس چیز کا عکس دل میں چلا جاتا ہے، تصورات خیالات طرح طرح کے آنے لگ جاتے ہیں، پھر اسی تصورات اور خیالات کے اوپر روشنی ڈلتی ڈلتی یہاں تک کہ آدمی آخر مراحل پر پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا اہم مسئلہ تھا یہ، اگر یہ صرف فرما دیتے نا قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، کہ مومن مردوں سے آپ کہہ دیجئے پیغمبر کہ ان سے یہ کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں، یہی کافی تھا۔ یہ مردوں کے اندر عورتیں بھی شامل ہو جاتی، لیکن اتنا حکم یہ اہمیت کا حامل تھا، اللہ کریم نے دوسری آیت اس کے ساتھ اتصال کے ساتھ لے کر آ گئے، اس میں کہا الگ سے عورتوں کو بھی سمجھائیں، یہ نہ ہو کہ عورتوں کا اشکال ہونے لگ جائے، احتمال ہونے لگ جائے کہ یہ تو حکم مردوں کے لیے تھا، ہمارے لیے تھوڑی ہے۔ تو اب دیکھیں نا ہماری یہ مارکیٹ ہے اور دیگر جتنی بھی مارکیٹ ہے، وہاں پر مستورات کی آمد و رفت ایسے ہوتی ہے، ان کی طرف دیکھنا، اس طرح دیکھنا، علماء نے لکھا ہے کہ بہت سختی کے ساتھ تفسیر کی کتابیں اٹھا کر آپ دیکھیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی جو 3-4 چیزیں ہیں عورتوں کی، جو کہ ایک ظاہری طور پہ رہتی، اس میں نماز نہیں ہو سکتی اگر ان کو چھپایا جائے، قدم ہے، ہتھیلیاں ہیں اور چہرہ ہے، اس کو تو کھلا رکھنے کا حکم قرآن نے خود نے دیا، کیونکہ ان 4 چیزوں کی بکثرت ضرورت پڑتی ہے خواتین کو، گھر کے اندر بھی کام کاج کے لیے، اسی طریقے سے ہاتھ وغیرہ استعمال کے لیے، پاؤں سے چلنے کے لیے اور ساری چیزوں، لیکن یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے ہاتھوں کا اگر کہیں باہر ضرورت کے لیے جا رہے ہیں دستانے ہوں، ہاتھوں کو قابو میں رکھ کر جائیں، چہرے کے اوپر بھی اچھی طریقے سے نقاب کر جائیں، کسی نامرد کے آپ کے اوپر چہرے کے اوپر نظر نہ پڑ جائے، آپ ذریعہ نہ بن جائیں اس کے گناہ کا۔ ویسے ہی حقیقت میں آپ کو بتاؤں، خواتین کا تو نکلنا ہی درست نہیں ہے باہر، اگر کسی ضرورت سے نکلتی ہے، کوئی مرد ہے ہی نہیں گھر کے اندر، تو پھر اس کا بھی بڑا اہتمام ہونا چاہیے۔ پھر بس اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مولوی لوگ بڑے ہی تنگ نظر ہوتے ہیں، تنگ نظر نہیں ہوتے، اسلام نے جس چیز کی اجازت دی ہے اس میں بہت اچھے انداز میں آدمی سیر و تفریح پر بھی جائے، اسلام منع نہیں کرتا،
لیکن حدود میں رہ کر, ایک باؤنڈری میں رہ کر. یہ نہ ہو کہ حدود کو بالکل کروس کر جائے, اس کے بعد اسلام کے فرمائے کہ ساری کے ساری دھجیاں اڑا کے رکھ دے. تو اس لیے یہ پردے کا اہتمام اور اپنی نظروں کا اہتمام آدمی رکھے اور خواتین رکھیں تو بہت کچھ ہمارے جو معاشرے کا یہ بگاڑ ہو رہا ہے نا, یہ زنا کی طرف, بد نظری کی وجہ سے, اللہ کی قسم آپ خود دیکھیں, اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے. کسی خاتون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی جا رہی ہیں آج کل. یہ ہوتا ہے آج کل ہمارے جتنے بھی ادارے محکمات کے اندر کن کو بٹھا دیے گئے, دفتر کے اندر اگر مرد بیٹھا ہوا ہے تو عورت بھی بیٹھی ہوئی, کسی آفس کے اندر مرد بیٹھا ہوا ہے تو سامنے عورت بھی بیٹھی ہوئی. ان کو یہ دماغ کے اندر رچا دیا گیا کہ اگر مرد کام کرنے والا ہے تو عورت کے لیے بھی یہی حکم ہے. اگر مرد کسی دفتر میں کام کرنے والا ہے تو عورت بھی دفتر میں بیٹھ کر کام کر سکتی ہے. مرد اگر کاروبار کرنے کے اندر شریک ہے تو عورت بھی شریک ہو سکتی ہے, اس لیے کہ دونوں کے حقوق برابر ہیں. یہ نہیں ہے میرے عزیزوں, دونوں کے حقوق جو برابر ہیں اسلامی نظام کے اندر ہے, اسلامی احکام کے اندر ہے. وہ کیا ہے, نماز مرد بھی پڑھتے ہیں عورت بھی پڑھے, روزہ مرد بھی رکھتے ہیں عورت بھی رکھے. اسی طریقے سے فرمائے کہ حج مرد پر بھی صاحب نصاب ہے تو فرض ہے, عورت پہ بھی فرض ہے. یہ تمام تر چیزوں کے اندر مساوی ہے, برابر سرابر ہے عورت ان کے ساتھ. لیکن جو معاشرتی اعتبار سے نظام ہے اس میں برابر سرابر نہیں ہے. اگر عورت بھی کام کے لیے نکلے اپنے گھر سے, مرد بھی نکلے, تو یہ تین قسم کے نظام کے اوپر بہت خطرناک طریقے سے اثر پڑتا ہے. خاندانی نظام دھرم برم ہو جاتا ہے, معاشرتی نظام دھرم برم ہو جاتا ہے, بچوں کی تربیت دھرم برم ختم ہو جاتا ہے سارا معاملہ. مرد بھی نکلے کام کے لیے, عورت بھی نکل جائے تو پھر بچوں کی تربیت کون کرے گا گھر پہ؟ آنے والے جو خاندانی رشتہ دار ہوں گے کس سے ملیں گے؟ وہ سارا کا سارا نظام خراب ہو جاتا ہے. پھر جو مرد بیچارہ اپنے تھکا ہارا ڈیوٹی سے گھر پر آئے گا, آنے کے بعد اب اس کو سکون کی ضرورت ہے, کیونکہ اللہ کریم نے عورت کو, اس کی بیوی کو بنایا لتسکنوا الیہا, اس کے سکون کا ذریعہ بنایا. اب وہ کہے گا مجھے کھانا چاہیے, مجھے آرام چاہیے. اب وہ کہے گی میں خود تھکی ہوں, میں کیا تمہیں آرام دوں, خود کھا لو, خود پی لو, خود یہ سارا کچھ کر لو. تو سارا کا سارا نظام خراب ہو گیا. اس لیے ہماری مستورات کے لیے بھی ہم نے اہتمام کرنا ہوگا. جب مرد خود بیچارے ایسے پاگل پن کا ایک اظہار کرتے ہیں تو پھر خواتین خود بخود نکلنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کے اندر پردے کے اعتبار سے نظروں کا حکم فرمایا کہ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اے اللہ کے رسول آپ مومن مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نظروں کو نیچے چھپا کر رکھیں, نیچے جھکا کر رکھیں نیچے. اور آگے فرمایا کہ ہوگا کہ اگر نیچے جھکا کر رکھیں گے, فرمایا وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ, اگر نظریں آپ کی نیچے رہیں گی تو حفاظت رہے گی شرمگاہ کی. اللہ اکبر, کتنی زبردست بات بتلا دی کہ اگر آپ نے آنکھوں کو چھپا کے رکھا, مطلب کسی نامحرم عورت کے اوپر نہیں اٹھائی اپنی آنکھیں, تو آپ کی شرمگاہ کی حفاظت خود بخود ہوگی. اور آگے فرمائے ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ, یہ پاکیزگی کے لیے بہت بہترین عمل ہے اگر آدمی اپنے آپ کو پاک رکھنا چاہتا ہے. بہت سے ہمارے بیچارے مرد اور خواتین نماز سے, روزے سے, زکوٰۃ سے دور کیوں ہوتے ہیں؟ وہ اندرونی کھانا ناپاک ہوتے ہیں, گندگی ہوتی ہے, دل خراب ہو چکا ہوتا ہے. دل میں جب گندے خیالات ہوتے ہیں نا, پھر آدمی کی خدا کی قسم زنا تک جانا تو دور کی بات ہے, اس کے پہلے ہی اندر کا نظام خراب ہو جاتا ہے, تھرم برم ہو جاتے ہیں. میں وضاحت کرنے لگا ہوں, اس کی آدمی کا جو پانی ہے نا مزی کی صورت میں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب خیالات ایسے غلط ہو جاتے ہیں. جب ظاہر ہی بات اللہ کریم ایسے تھوڑی فرما رہے ذالک ازکی لہم, یہ پاکیزگی ہے تمہارے لیے. اگر نظریں کسی کے اوپر اٹھیں گی, خیالات بنتے رہیں گے, تصورات بنتے رہیں گے, پھر آدمی کے اندر کا پانی جسم کی صورت, جسم کے اندر سے نکلنا شروع ہو جائے گا. جب آدمی ناپاک ہو جائے گا, کہ نماز میں کیا دل لگے گا, نماز میں آنے کا دل نہیں چاہے گا, بولے گا میں ناپاک ہوں, میں کیسے نماز کے لیے جاؤں, کیسے مسجد میں جاؤں, کپڑے ناپاک ہے, جسم ناپاک ہے. پھر کسی سے پوچھتے ہوئے بھی اس کو شرم آئے گی کہ یار کسی سے پوچھوں, کسی عالم سے, تو اس کو بتاؤں گا, وہ سمجھ جائے گا اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر نظروں کو کی حفاظت کرو گے شرمگاہ کی حفاظت ہوگی, اور یہ تمہارے لیے بہت بہترین پاکیزگی کا ایک عمل ہے. ان اللہ خبیر بما یصنعون, سبحان اللہ. اللہ نے آگے فرمایا ان اللہ, کہ بے شک اللہ کریم خبیر, باخبر ہے, ما یصنعون, جو تم کر رہے ہو. یہ مت سمجھنا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے.
کہ تم نظروں سے ایک دوسرے کے نظر ملا رہے ہو اور باتیں گفتگو کر رہے ہو اور اندر کا نظام خراب ہو رہا ہے. لوگ نہیں جانتے تو اللہ کریم کو اچھی طرح جانتے ہیں, اللہ کو سب معلوم ہے. آگے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ, یہی حکم آگے فرمایا کہ عورتوں سے بھی آپ فرما دیجئے اللہ کے حبیب کہ یہ بھی اپنی نظروں کو نیچا رکھیں, اس لیے کہ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ, ان کی نظریں نیچے رکھنے کی وجہ سے ان کی بھی شرمگاہ کی حفاظت ہوگی. اگر ہماری نظروں کی حفاظت ہوگی تو اللہ سے امید یہی ہے انشاءاللہ العزیز ہماری شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوگی. اور آپ کو معلوم ہے کہ شرمگاہ کی حفاظت کے حوالے سے ایک روایت میں آتے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شخص دو چیزوں کی مجھے ضمانت دیتا ہے, ایک دو جبڑوں کے درمیان میں جو ہے ایک زبان, ایک دو رانوں کے درمیان میں جو ہے شرمگاہ, فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کی مجھے ضمانت دے دے حفاظت کے اعتبار سے کہ زبان کی بھی حفاظت کروں گا اور اسی طریقے سے دو رانوں کے درمیان میں شرمگاہ ہے اس کی بھی حفاظت کروں گا, تو جنت کی ضمانت میں اس کو دیتا ہوں. ایسے نہیں فرمایا, یہ بہت بڑی, آپ دیکھیں نا قرآن کی آیت ایک ہے, دو آیتیں ہیں, لیکن تشریحات اللہ کے رسول کے فرمان سے کئی جگہ پر ملتی ہے. تو اس لیے میرے عزیزوں, میں نے اور آپ نے اپنی نظروں کی حفاظت خوب اچھی طریقے سے کرنی ہے. جب ہماری نظروں کی حفاظت ہوگی تو اللہ سے امید یہی ہے کہ ہمارے اعمال میں ہمارا دل لگے گا, قرآن پڑھنے کو دل چاہے گا, اسی طریقے سے نماز کو دل چاہے گا, نیک اعمال کرنے کو دل چاہے گا, کسی کو نیکی کی طرف لانے کو دل چاہے گا, کسی کو نیکی کی طرف آمادہ کرنے پر دل چاہے گا. ہم خود بخود اپنے اعمال میں آگے بڑھتے چلے جائیں گے. اگر اللہ معاف فرمائے نظروں کی حفاظت نہیں ہوگی, جیسے پہلے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کا فرمان آپ کے سامنے سنایا کہ جو نظر جو ہے نا شیطان کے زہریلے تیروں میں سے ایک خطرناک تیر ہے. اب تیر آپ کو پتا ہے ایک دنیا کا تیر ہونا, وہ اگر کسی کو مارا جائے تو کیسے اس پہ وار کرتا ہے, اس کے سینے کو چیرتا وہ چلا جاتا ہے. اور جس کے بارے میں اللہ کے رسول فرما رہے تھے شیطان کا زہریلا تیر ہے, تیر بھی ہو پھر زہریلا بھی ہو, پھر ہو بھی اللہ کے دشمن کی طرف سے, وہ خطرناک نہیں ہوگا. اس لیے اپنی نظروں کی حفاظت میں نے اور آپ نے کرنی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.